علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ السجدہ کی آیت نمبر 23 سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، بس آپ اس کی ملاقات سے شک میں نہ ہو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی۔ اب کون سی کتاب دی؟ تورات دی۔ اب تورات دی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، بس آپ شک میں نہ ہو۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس بات کے بارے میں؟ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی تورات، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک دیا گیا وہ بھی حق ہے۔ یعنی آپ اس میں کسی بھی قسم کا شک نہ کریں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی کتاب کو اہل مکہ مانتے نہیں تھے، شک کرتے تھے، انکار کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کا انکار ہی کیا تھا، ایسے ہی بالکل جیسے آپ کے ساتھ ابھی مکہ والے کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں آج بھی ہم اگر تھوڑا سا اپنے آس پاس دیکھیں تو جو بھی حق کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، جو بھی دے رہا ہوتا ہے، لوگوں کو جو بھی صحیح راستے پر بلا رہا ہوتا ہے، اسی کو لوگ غلط کہتے ہیں، جبکہ وہ خود غلط ہوتے ہیں، خود وہ حق سے دور ہوتے ہیں۔ اور جہالت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ خود غلط ہو کر بھی حق کو غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ جو بھی حق پر ہوتا ہے اسے غلط ثابت کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات سے کیا چیز لینی ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں یا کوئی سامنے والا صحیح دلیل کے ساتھ، صحیح علم کے ساتھ ہمیں بلا رہا ہے تو ہمیں اس کی ماننی ہے، نہ کہ غلط طرف جائیں۔ اور ایک اور بات بہت اہم ہے کہ اگر ساری دنیا غلط راستے کی طرف جا رہی ہو تو کبھی بھی آپ اپنے حق کے راستے کو غلط نہ سمجھیں۔ آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، اور حق کے اوپر پورا پورا یقین ہونا چاہیے کہ جو میرے پاس علم ہے وہ صحیح دلیل کے ساتھ ہے اور وہ بالکل حق ہے۔ جس طرح تورات اس دور کے لیے ہدایت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، تو اب آپ کو کتاب دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی سورہ زخرف کی آیت نمبر 4 میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، یقیناً وہ بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔ تو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی جو حق تھی، اور کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی جو برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا، اس لقاہی سے مراد موسیٰ علیہ السلام بھی کے لیے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو آپ کی ملاقات ہوئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک ہو، اور نہ ہی لوگوں کو اس بارے میں کوئی شک ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات شب معراج کے دن ہوئی۔ یہ برحق ہے، بات برحق، بالکل برحق،
اسرا معراج کے دن۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں بخاری میں ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ گندمی رنگ، طویل القامت، کھنگرائے ہوئے بالوں والے تھے، گویا ان کا تعلق شانوں کے لوگوں سے ہے۔ اور مزید ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور ان کے بارے میں کیا کہا کہ وہ درمیانہ قد، خوب سفید رنگت اور سیدھے بالوں والے تھے۔ اور میں نے جہنم کے داروکار اور دجال کو بھی دیکھا۔ اور آپ دیکھیں، ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا، ہمارا اس پر پورا یقین ہے۔ تو اب یہ بات کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب دی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی لائی ہوئی کتاب قیامت تک ہدایت ہے، قیامت تک۔ اب اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 سے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے ان میں سے رہنما بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا تھا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آیت اب دیکھیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے رہنما بنائے تھے۔ رب عزت نے بنی اسرائیل میں سے ایسے علماء کو رہنما بنائے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کئی امام پیدا کیے تھے، اور ان کا کام کیا تھا؟ یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، جو ہدایت کے راستوں کا علم رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم و کتاب کی ہدایت پر عمل کرتے تھے۔ یعنی جو امام تھے ان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کی رہنمائی کرنا، اور وہ رہنمائی کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے حکم کے ساتھ، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق۔ یعنی لوگوں کی ہدایت ایسے کریں جن سے وہ خود اپنے خوش ہوں، جن سے یا وہ لوگ خوش ہوں، یہ بات غلط ہے۔ لوگوں کی رہنمائی کیسے ہوتی ہے؟ امام کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی اللہ کی کتاب، اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو بات ہے نا، یہدون بامرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے احکام، اللہ کے احکام کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ اور آگے جو بات آ رہی ہے وہ بھی بہت اہم ہے، لما صبروا، یعنی صبر کے ساتھ رہنمائی کا کام۔ یعنی صبر کے بغیر کسی کی رہنمائی، کسی کی ہدایت کا کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب لوگوں کو کسی بات کے بارے میں بتاتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آتے ہیں، تو لوگوں کا ضرور ریاکشن سامنے آتا ہے۔ تو پھر لوگوں کے ریاکشن کے سامنے صبر کرنا ہے، کیونکہ جب تک ریاکشن کے سامنے صبر نہیں ہوگا تو آپ کوئی انجام نہیں آ سکتا، اور ہدایت کا کام ہو نہیں سکتا۔ تو ہدایت کے لیے، ہادی کے لیے صبر ضروری ہے۔ جب تک صبر کرتے رہیں، کام ہوتا رہے۔ صبر کیا ہے؟ اپنے جذبات کو باندھنا، کسی کے نیگیٹو رویے اور آپ کو غصہ آ رہا ہو تو اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ان کی خصوصیت بتائی گئی ہے۔ وہ صبر کا معاملہ رکھتے ہیں اپنے ساتھ، یعنی صبر کی روش اختیار کرتے ہیں، اور لوگوں کا جو بھی نیگیٹو رویہ ہوتا ہے یا نیگیٹو ریاکشنز ہوتے ہیں ان کے معاملے میں بھی بہترین صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور انبیاء کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بلند مقام کس کا ہوتا ہے؟ علماء کا، اور وہ علماء جو علماء حق ہوتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کا پیغام جو کا تو پہنچاتے ہیں،
اپنی مرضی سے اس میں کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں کرتے. یعنی ان کو کیا فکر ہوتی ہے؟ اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو، نہ کہ یہ فکر ہوتی ہے کہ لوگ خوش ہوں. جو لوگوں کی فکر یہ خوشی کرتے ہیں وہ علماء حق نہیں ہوتے، ان کا درجہ وہ نہیں ہوتا. ان کی یہاں بات ہو رہی ہے نہ کہ علماء، اگر وہ حدیث سنی ہو جس کا مفہوم ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. جنت میں علماء اور انبیاء کے درجے میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. تو یہ کون سے علماء ہیں؟ علماء حق، جو اللہ کی کتاب اور اللہ کی حکمات کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر بلاتے ہیں، نہ کہ لوگوں کی خواہش یا اپنی خواہش. اب یہاں پر ایک اور بہت اہم کوالٹی ہے جو امام میں ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی واحد پر ہونے پر یقین. آیت میں کیا آ رہا ہے آگے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ صبر کر کے برے رویوں سے خود کو روک کر انسان اچھی امید کے ساتھ اچھی نتیجے کا انتظار کرے، جلد بازی نہ کرے. اللہ نے جو وعدہ کیے ہیں، اللہ نے جو انعامات کا وعدے کیے ہیں، ان پر پورا یقین ہوگا. یقین ہونا چاہیے. یقین ہوگا تبھی آپ جمیں گے. جلد بازی سے خود کو روکنا ہے، اور دینی رہنمائی جو اللہ کی آیات کے ساتھ ہوگی، اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگی، پکے یقین کے ساتھ ہوگی، وہی کامیابی کے راستے پر ہوگی. اور وہی حق ہے. دائی کی اہم ترین دو صفات نظر آ رہی ہیں ہمیں. پہلی کیا ہے؟ صبر، اور دوسری یقین. یعنی صبر کے ساتھ جمے رہنا، ہدایت کے راستے پر لوگوں کو بلاتے رہنا ہے. اور یقین کس پر کرنا ہے؟ کہ اللہ کے وعدوں پر جو اللہ نے پھر اس کے انعامات بتائیں. اللہ کے وعدوں پر پورا یقین ہو. میں نے پوائنٹ کیا ہے کہ آیت کا صبر اور یقین کے ساتھ، یعنی صبر کی کوالٹی اور یقین کی کوالٹی کے ساتھ امامت کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 25 کو. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. یقیناً آپ کا رب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے. یعنی انسان آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی بہت عزم کرے، بہترین کام کا ارادہ کرے، تو اس میں کمی کہاں آتی ہے؟ کہ کس وجہ سے آتی ہے؟ کہ اختلافات کی وجہ سے آتی ہے. یعنی لوگوں کے اختلافات جو انسان کے عزم اور اس کے ارادے کو کمزور کرتے ہیں. ہمیشہ ایک بات انسان یاد رکھے کہ انسانوں کی مخالفت کا حل ہمارے پاس نہیں ہے. افسوس کی بات لیکن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. جب بھی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، یقیناً مخالفت ہوگی. پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا کہ جب بھی آپ کچھ دے رہے ہوں تو آپ کو اس پر پورا یقین ہونا چاہیے، اور جب بھی مخالفت بڑھے تو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. جب بھی کسی کام میں کریں تو دلیل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کریں. اپنے کام پر آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے. آپ یاد رکھیں کہ شیطان ایسے میں ضرور کمزور کرے گا کہ جب دیکھے گا کہ سارے لوگ ہی آپ کے خلاف ہیں، لوگوں میں ہی کوئی اتفاق نہیں ہے، کیا ڈالے گا کہ جب لوگ ہی راضی نہیں ہیں، یہ لوگ جب ہم سے خوش نہیں ہیں تو رب کیسے ہوگا. ایسے میں معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. اپنے کام پر یقین کریں اور اعتماد کریں، اور سارے اختلافات کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا. ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے اپنے کام پر جمے رہنا، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے. لوگوں کو ہم کبھی بھی سیدھی راہ پر لا نہیں سکتے اگر وہ آنا نہ چاہیں. یعنی ہم ہدایت دے رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن اگر لوگ ہی اختلافات میں پڑ رہے ہیں، ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ ہم جمے رہیں اور لوگوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑنے، صحیح دین، صحیح ہدایت کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اختلافات کو دور فرمائے اور متفق رہنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.